قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم فارمولا لیول کا موضوع دیکھیں گے۔ فارمولا لیول کا موضوع مطلب میں کیا کہوں گا، ایک ایسا موضوع جس میں کچھ ایسا بنیادی دین کا اصول ہے کہ اگر یہ اصول آپ صحیح طرح سے سمجھ گئے تو بہت سی باتیں سمجھ جاؤں گے، اور یہ اصول صحیح طرح سے نہ سمجھے تو بہت سی باتیں میں غلطی کر جاؤں گے۔ گمراہی کے راستے بہت سارے میرے بھائیوں، اور وہ راستوں میں سے کسی بھی راستے میں بھٹک جانا بہت آسان ہے اگر ہمارے اصول صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے پرنسپلز اصول صحیح نہیں۔ ہوا یہ کہ آج کا خطبہ میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا آج کیونکہ ابھی محرم کو بھی کچھ وقت ہے اور محرم کا مہینہ آئے گا تو اس کے متعلق موضوعات جو ہوتے ہیں ضروری ہو جاتے ہیں، تو میں ایک آزاد موضوع ہے یہ جو جس کا موسم سے تعلق نہیں ہے، جس کا زندگی سے تعلق ہے، ہماری پوری زندگی میں ہمارے اصول سے تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، موضوع یہ ہے کہ دین اسلام میں کیا چیز سب سے ضروری ہے، سب سے اہم ہے، کیا چیز ہے جو سب سے ضروری ہے۔ آپ کو الگ الگ لوگ ملیں گے جو الگ الگ باتیں سکھائیں گے۔ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جیسے ہم لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ عقیدہ سب سے ضروری ہے، توحید سب سے ضروری ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہو گیا پھر اعمال صحیح ہونے چاہیے، ہماری نماز ہونی چاہیے نبوی طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات صحیح ہونی چاہیے، سارے اماموں کی عزت کرو، لیکن کسی ایک کی بات، کسی کی بھی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر مت رکھو۔ ہم پیروی کسی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، بدعتوں سے بچو، ضعیف حدیثوں پہ عمل مت کرو، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرو، صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ ہے ایک سوچ آپ کے سامنے جو قرآن و حدیث کے مطابق۔ لیکن ایک دوسری سوچ بھی ہے، بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے اہم چیز دین اسلام میں نماز ہے، پہلے نماز ہی بناؤ۔ بھائی اوکے، توحید کا کیا؟ بولے نہیں، نماز ہی پہلے نماز ہی بناؤ۔ اب آپ دیکھیں گے بعض لوگ جو شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، اب ان کے تعلق سے سب سے پہلی فکر لوگوں کو یہ ہے کہ ان کو پہلے نمازی بنانا ہے، شرک کرنے دو لیکن نمازی پہلے ہو جائے، نمازی ہونا سب سے ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ تو یعنی شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی نماز بہت پڑھا، اچھے سے پڑھ لیا لیکن شرک کیا ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی عبادات کو، نیکیوں کو قبول کرے گا؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہمیں توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ یہ ہو گئی دوسری سوچ کیا ہے؟ پہلے عبادات ہے۔ ایک تیسری سوچ ہے، اور یہ ہمارے آج کے خطبے کا مین مقصد ہے، آج کا مین ٹاپک یہی ہے جو تیسری سوچ ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ، خاص طور سے سوشل میڈیا کے ایکٹیو لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، خاص طور سے ایسے لوگ جو جب کچھ بھی ڈسٹربنس چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، مشکل چل رہی ہے، تب یہ لوگ سب سے ایکٹیو دکھیں گے آپ کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے، کہتے ہیں دین اسلام میں سب سے اہم چیز حکومت ہے، ان کا ماننا ہے، بولے سب سے اہم چیز حکومت ہے، پاور ہے، یہ سب سے ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سوچ ہے۔ اب یہ سوچ کہاں سے بنی؟ ہم جانتے ہیں کہ خلافت چل رہی تھی جو 1920s تک، فرسٹ ورلڈ وار کے دوران خلافت ختم ہو گئی۔ اب وہاں سے ایک سوچ جو پیدا ہوئی، فرسٹریشن تھا کہ ہماری خلافت نہیں رہی۔ تو اس کے بعد کے دور کے اندر جو کچھ کتابیں لکھی گئی اور جو بعض مصنفین نے کتابیں لکھی، اس کے اندر ان کی یہ سوچ ابھر کر کے سامنے ہے کہ سب سے ضروری چیز حکومت ہوتی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو رائے ہے، مطلب میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ اگر آپ اہل حدیث علماء کی 100 نہیں 1000 لیکچر سنو، آپ کو یہی چیز ملے گا، عقیدہ، توحید، سب سے اہم چیز توحید، عبادات، یہ ہے ترتیب۔ لیکن دوسرے طرف جو یہ لوگ ہیں اس سوچ والے، آپ ان کے 100 نہیں 1000 لیکچر سنو،
آپ کو لاسٹ میں ایک ہی چیز ملے گی بار 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 کہ سب سے اہم چیز حکومت. یعنی دین اسلام کی ہر چیز ان کو ایسا لگتا ہے یہ حکومت کے لیے ہے. نماز کیا ہے؟ یہ فوجی ٹریننگ ہے. روزہ کیا ہے؟ فوجی ٹریننگ ہے. ہر چیز ان کو لگتا ہے اسی مقصد کے لیے، حکومت کے لیے. تو میں نے سوچا کہ چلو آج کے خطبے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم لوگ کچھ دلائل دیکھیں گے کہ یہ دونوں میں کون سی بات صحیح ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے دلائل. ہم دیکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کس مقصد سے، تاکہ مین چیز سمجھ میں آئے. یاد رکھو میرے بھائی، آدمی کا مین گول کیا ہوتا ہے اسی مطابق اس کا ہر کام ہوتا ہے. اس کے ہر کام پہ کچھ نہ کچھ اثر اس کے مین گول سے آتا ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص ہے جو حمال ہے. اب اس کا مین گول کیا ہے؟ وہ حمال ہے، وہ حمالی وزن اٹھانا ہے. اس کی سٹائل میں دیکھوں گے ہر جگہ پہ کچھ ایسا دکھائی دے گا. ایک آدمی پولیٹیشین ہے، پولیٹیشین ہوتے ہیں نا، ان کی پوری پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے. ایک پولیٹیشین کی پرسنالٹی خاص ٹائپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کا مین ہدف اور مقصد اور گول ہوتا ہے نا، وہ پورا ویسا بنتا ہے. تو ہمارے لیے کیا چیز ہمارا مین گول ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیا چیز صحیح ہے. سب سے پہلی دلیل آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتایا گیا، جو ایک آیت میں نے ابھی پڑھا، شرک کا گناہ. اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ شرک کرو، لیحبطن عملک، آپ کی سب کے سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. یعنی سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کی نیکیاں، پاؤں سوٹ جانے تک نماز پڑھتے تھے، لیکن شرک کا گناہ کریں گے تو سب کے سب کیا ہوگی؟ نیکیاں لیحبطن، سب برباد ہو جائے گی. اتنا بڑا گناہ کہ اس گناہ کے سامنے کوئی نیکی آ جائے، کوئی نیکی آ جائے، کوئی نیکی کا کوئی مقام نہیں. اتنا بھاری گناہ ہے کیونکہ فقد استرا اسما عظیما، اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا ہے، سب سے بری بات کی ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں آتا ہے جو شرک کرے گا اس کے لیے جنت ہی حرام ہو جائے گی، وہ ماواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ توحید سب سے ضروری ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو توحید سب سے بڑی ضرورت ہے. اب یہ بات کیوں ضروری ہے سنیے. جو لوگوں نے اپنا اس طرح کا ہدف بنایا، گول بنایا کہ ہمارا گول یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے اہم چیز، ضروری چیز حکومت ہے. اب حکومت کے لیے نمبر چاہیے، نمبر، تعداد چاہیے. اب اگر لوگوں کو بتاؤں گے شرک مت کرو بھائی، شرک مت کرو، تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ چھوڑ دیں گے، بولے ہمارے کام کو شرک بول رہے ہیں. جو شرک ہے اس کو تو شرک بولنا پڑے گا نا. شرک مت کرو تو جو شرک ہے اس کو شرک بتانا پڑے گا نا، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا مت کرو. دعا کا حق کس کا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. قربانی جو ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کیا اس نے شرک کیا. صحیح مسلم کی حدیث. تو ہمارے سامنے واضح ہے کہ بھائی چڑھاوا مت چڑھاؤ، وہاں پہ جو تم درگاہوں پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو مت چڑھاؤ. ہاں کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اب ہمیں ان کو بتانا پڑے گا. کیا بتانا پڑے گا؟ جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہمارا کام کروا دیں گے، تو یہی الفاظ مکہ کے مشرک کہتے تھے جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے. کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. یہ سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 18 ہے. اس سے پہلے والی آیت سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 3 ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بات واضح بتانا ہوگا، لیکن اب ان کو ایسا لگتا ہے واضح بتائیں گے تو اتنے لوگ تو چھڑ جائیں گے، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ تو چھوڑ دیں گے، نمبر ہمارے کم ہو جائیں گے، نمبر چاہیے. اب بدعات کرنا غلط ہے، دین میں نئی چیز نہیں آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ایسا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو کچھ الفاظ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ان میں کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ. لیکن یہ لوگ نہیں بول سکتے، یہ لوگ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اگر بتائیں گے سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے، یہ لوگ نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بولیں گے تو سارے بدعت کرنے والے لوگ چھوڑ دیں گے، بدعت کرنے والے لوگ چھوڑ دیں گے، اتنے نمبر ہمارا کم ہو جائے گا. تو توحید نہیں بتا سکتے ہیں، بدعت کرنا نہیں کرو نہیں بتا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث. یہ نہیں کہا جیسے تمہارے ایریا والے پڑھتے ہیں، جیسے تمہاری گلی والے پڑھتے ہیں، جیسے تمہارے دوست پڑھتے ویسے پڑھ لو، خاندان والے پڑھتے ویسے پڑھ لو. ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھے.
सब इमाम हमारे हैं, बांटना बंद करो मेरे भाई की, हमारे इमाम जो उनके इमाम, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे, इमाम शाफी भी हमारे, इमाम मालिक भी हमारे, अहमद बिन हंबल भी हमारे। लेकिन जिसके पास भी कुरान और हदीस से दलील है हम उनकी बात को ले लेंगे, क्योंकि सबने हमें यही सिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि मेरी बात पकड़े रहो, मेरी बात को मत छोड़ना, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। तो जो सही बात है तो लेना होगा, लेकिन ये बात ये लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अगर बोलेंगे इतने लोग छट जाएंगे कि नमाज का तरीका बताओगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताल्लुक से, अगर करोगे हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, हर बात अच्छी लगे ऐसे बोलते रहेंगे, तो फिर ये लोग बट छट जाएंगे, बता नहीं सकते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे मिसाल के तौर पे हज में कहा खुदू अन्नी मनासिककुम, हज के मनासिक मुझसे ले लो, नमाज मेरे तरीके पे पढ़ो, जो सिखाया ये लोग नहीं बता सकते। तो ये है दीन इस्लाम का एक वर्जन जो आज कॉमन होता गया है। ये वर्जन में ये सब तो नहीं है, लेकिन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। अब आप देखिए कि क्या है, मतलब अभी हम एक सोच देख रहे हैं, एक बनी हुई एस्टैब्लिश सोच, जिसपे बहुत सारे लोग इस सोच वाले मिलते हैं। खासतौर पर आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये सोच वाले तौहीद तो क्लियरली बता नहीं सकते हैं, सिर्फ उतना बताएंगे जो सब लोग मानते हैं। सब लोग मानते ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना बता सकते हैं। अगर सब तौहीद वाले हैं तो थोड़ा और खुल के बोल दो, सब तौहीद वाले हैं तो थोड़ा और खुल के बोल दो। लेकिन अगर कोई शिर्क वाला बैठा है तो शिर्क पर गलत मत बोलना, फिर क्योंकि बढ़ जाएंगे लोग, बढ़ जाएंगे। कैलकुलेटर बोल रहा है कि नंबर्स बढ़ जाएंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? ओके, बिदात करने गलत नहीं बोल सकते, नबी तरीका नहीं सिखा सकते, लेकिन इनका दूसरा फोकस होता है। क्या फोकस होता है? अब देखिए इनका गोल क्या है। इनके लिए उनको यही बात बताई गई है, पूरे कुरान को ऐसे ही समझते हैं जैसे कि पूरे कुरान हदीस का मकसद ही हुकूमत, ऐसा उनको लगता है ये है हमारा मकसद। तो मैं इसके ताल्लुक से खुलकर कुरान हदीस से दलाइल आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन पहले इनकी सोच भी देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अब दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम हुकूमत, मुस्लिम रूलर। अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो हुकूमत है, ये जो हुकूमत है, मुस्लिम हुकूमतें इतनी सारी, और ये शरीयत का कानून अप्लाई तकरीबन सब नहीं कर रहे हैं, शरीयत का कानून नहीं कर रहे हैं। और इन्हें चाहिए कि भाई ये शरीयत का कानून ये सबसे है, हमारा मकसद दीन इस्लाम का मकसद है ताकि हुकूमत मिले और शरीयत का कानून नाफिज किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों का क्या, इन बादशाहों का क्या, इन कंट्रीज का क्या, 50 से ज्यादा। तो ये कहते हैं, इन्होंने कुरान की आयत बताया, कुरान की आयत है सूरह मायदा की सूरह 5 आयत नंबर 48, जिसमें अल्लाह ताला फरमाया वो मन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उसके मुताबिक जो लोग फैसला नहीं करते वो लोग तो काफिर हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उस मुताबिक जो लोग फैसला नहीं करते वो तो काफिर है। फउलाइका हुमुल काफिरून, हालांकि वहां पे 3 आयतें हैं। एक आयत में है कि वो जालिमोन है, फासिकून है, और काफिरून है, वो जालिम है, फासिक है, और फिर काफिरून है। ये लोग कहते हैं ये सब 50 ममालिक, ये सब के सब जो बादशाह जो इस्लामिक हुकूमत के मुताबिक फैसला नहीं करते, हुक्मों के मुताबिक, तो वो सब के सब काफिर। क्यों? क्योंकि अब इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि अवाम में एक बेदारी पर पैदा करने की कोशिश करे और एक तरह से हर ऐप को पकड़े, हर ऐप को। मिसाल के तौर पर सऊदी में आपने देखा कि फला फला कोई चीज कमी हुई, तो इनकी सोशल मीडिया टीम का ये मकसद होता है इसको लेकर बहुत उछालो, यहां तक ताकि अवाम में एक तरह से बगावत आ जाए, ताकि सब लोग खड़े हो जाएंगे, तब जाके इस्लामिक हुकूमत आएगी, उनको ऐसा लगता है। अब उनके इस प्लान के बीच में ये सब रूलर्स है, बादशाह है, तो ये लोग चाहते हैं कि ये इनके खिलाफ मुस्लिम होते हुए कैसे बगावत बर्पा होगी। तो इन्होंने एक सोच पैदा की, वो ये है कि जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं फैसला करता वो काफिर है। अब चलो मेरे भाइयों, आप सबके सामने जो मौजू अभी मैं बताने वाला हूं इस मौके पर, अभी इस वक्त, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पॉइंट समझ पाएंगे, और नहीं ध्यान देंगे तो ये पॉइंट सर के ऊपर से जाएगा। बहुत अहम बात है और ये बहुत जरूरी बात है। देखो, एक चीज है कुफ्र, कुफ्र वाला काम। जैसे कोई कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं नबी को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, ये क्या है? कुफ्र। कुफ्र करने वाला क्या है? इस्लाम से बाहर होता है, इस्लाम से बाहर होता है। लेकिन एक चीज होती है गुनाह। गुनाह किया किसी ने तो क्या वो इस्लाम से बाहर हुआ? नहीं। गुनाह जो होते हैं ना वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं होते होते होते, लेकिन गुनाह कुफ्र नहीं। गुनाह गुनाह है, कुफ्र कुफ्र है। ये दो का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इनमें क्या है, मिक्सअप कौन लोग करते हैं? ये दोनों में मिक्स करने वाले कौन लोग होते हैं? खवारिज। खवारिज ने क्या किया, कोई चीज उनको गलती लगती वो देख करके उन्होंने सहाबा को ही काफिर बोल दिए थे। गुनाह गलती को लेकर के काफिर बोल देना, देखो कुफ्र कब होता है? जब कोई बोले मैं नहीं मानता,
تو बोले मैं इस्लाम को नहीं मानता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, आयत है कुरान की नहीं मानता, नबी का फरमान है नहीं मानता, इनकार करता हूं, रिजेक्ट करता हूं, ये कुफ्र है। लेकिन इनकार नहीं कर रहा है, मान रहा है, गुनाह है। तो गुनाह करने वाला कौन है? मुस्लिम है। अब आगे बढ़ते हैं। गुनाहों में कुछ होते हैं कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह, कुछ होते हैं सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। कबीरा गुनाह कोई करे तो क्या इस्लाम से बाहर होगा? गलत है, नहीं करना चाहिए। गुनाह कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, लेकिन गुनाह गुनाह है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखेंगे बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं, जब उनको कहो कि भाई दाढ़ी रख लो, या भाई आओ नमाज पढ़ने, कोई भी काम, या पैंट टकने के नीचे क्यों रखे हो, ऊपर करो, तो बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं हाँ गलत है, मेरी कमी है, मेरी कमी है, मेरी कमी है, दाढ़ी नहीं रख रहा हूं, मेरी कमी है। फिर एक दिन जाके बोलता है बोले मैं ऐसे बातें मानता ही नहीं। मानता नहीं हो मतलब तुम्हें पता है नबी का फरमान है और तुम बोलते हो मैं नहीं मानता, ये तो कुफ्र वाली बात हो गई। नहीं मानता ये कुफ्र वाली बात हो गई। कमी का एहसास गुनाह। जहां वो बोल रहा है नहीं मानता, नमाज बोले ये सब मैं नहीं मानता, नमाज 5 टाइम पढ़ना नहीं मानता, कुफ्र वाली बात हो गई। चलिए अब हम आते हैं, गुनाह गुनाह है, कुफ्र है। गुनाहों में गुनाह अज़गर, छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, दोनों देखिए। बाज़ गुनाहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह के लिए, वार्निंग के लिए उन्हें कुफ्र कहा, लेकिन वो है गुनाह। इसे कुफ्र अज़गर बोलते हैं, कुफ्र अज़गर। कुफ्र अज़गर क्या है? कुफ्र अकबर नहीं है, बड़ा कुफ्र नहीं है, छोटा कुफ्र है। यह समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सिबाबुल मुस्लिम कुफर, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, वो क़ितालुहु कुफ्र, और उसके साथ क़िताल करना, जंग करना, लड़ना कुफ्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुसलमान के साथ जंग करे, क़िताल करे, क्या है ये? कुफ्र है। सही बुखारी की। लेकिन अभी एक कंपैरिजन में एक आयत देखिए, सूरह हुजुरात की सूरा नंबर 49 आयत नंबर 10, अल्लाह ताला ने फरमाया वइन तौइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में क़िताल करे तो दोनों में सुलह कराओ। लेकिन सुलह कराओ बात समझ में आ गई, लेकिन गौर करिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि काफिरों के दो गिरोह हो गए, जो मोमिन थे लेकिन हो गए काफिर, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा तौइफतानी मिनल मुमिनीन, मोमिनों के दो गिरोह। मतलब क्या? अल्लाह ताला ने उन्हें मोमिनों में शुमार किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ितालुहु कुफ्र, उसके साथ क़िताल करना तो कुफ्र है। अब उलमा बताती है ये दलील है, क्या चीज की दलील? कि ये कुफ्र लफ्ज गुनाह के लिए आया है, उसके साथ जंग करना गुनाह है, ये गलत है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है मुसलमान के साथ जंग करे। लेकिन क्या है? ये कुफ्र अज़गर है, ये वो कुफ्र नहीं जो कुफ्र अकबर है। अगर कुफ्र अकबर होता तो फिर अल्लाह ताला उन्हें तौइफतानी मिनल मोमिनीन नहीं कहा होता, मोमिनों के दो गिरोह नहीं कहा होता। पॉइंट समझिए। अब आते हैं ये आयत पर। कौन सी आयत? जो अल्लाह के नाजिल करदा आयतों के मुताबिक फैसला नहीं करता, फउलाइका हुमुल काफिरून। इस आयत के मुताबिक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा लैसा बिकुफ्रिन यनकुलु अनिल मिल्लाह, ये वो कुफ्र नहीं है जो इस्लाम से बाहर कर देता है, यानी कुफ्रुन दूना कुफ्री, यानी ऐसा कुफ्र जो हकीकी कुफ्र से कम दर्जे का कुफ्र है। पता चल रहा है, एक कुफ्र होता है जो इस्लाम से बाहर करता है, और एक कुफ्र होता है जो इस्लाम के अंदर रखते हुए यानी गुनाह कबीरा है, उसके लिए तंबीह के तौर पे, वार्निंग के तौर पे लफ्ज कुफ्र आया है आयत में, हदीस में। लेकिन ये वो कुफ्र नहीं जो यनकुलु अनिल मिल्लाह, इस्लाम से बाहर करता है। देखो जो लोग ये बात कहते हैं वो कहते हैं जो भी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसला नहीं करता सब काफिर है। देखो अगर कोई कहता मैं ये इस्लाम का कानून नहीं मानता, अगर कोई कहे कि मैं नहीं मानता, तो ये कुफ्र की बात है, ये तो वाज़ेह कुफ्र है, कुफ्र अकबर है। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मैं मुस्लिम हूं, मैं मानता हूं, लेकिन हमारी कमी है, हम ये कानून चला रहे हैं, तो फिर क्या है? तो फिर कुफ्र अकबर नहीं हुआ, कुफ्र अज़गर हुआ। जैसे आपको एक मिसाल देता हूं, बाज़ लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं, तो उनको डायरेक्ट एक सवाल पूछते हैं कि भाई सोचो, तुम्हारे घर में तो तुम्हारा कंट्रोल चलता है, तुम्हारे घर में तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारा घर है वो। अगर घर में कोई भी नाफरमानी का काम हो रहा है, सपोज करो टीवी चल रहा है, टीवी चलना, फिल्में देख रहे हैं, फिल्म देखना क्या गुनाह है? गुनाह है, उसमें कई चीजें हैं, गुनाह अकबर, यानी टीवी में याद रखो कई सारे जो होते हैं जो बड़े गुनाह होते हैं, बड़े गुनाह होते हैं, बेहयाई। अब आदमी मजे से देख रहा है, जो भी वो लोग कर रहे हैं ना, तुम पार्टनर बन गए उसमें, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना देखना, तो तुम पार्टनर बन गए क्योंकि देख के अच्छा लग रहा है। अब यहां पे सोचो किसी के घर में ये चल रहा है, तो क्या वो काफिर हो गया? समझने की बात है, क्या वो काफिर हो गया? तो आदमी अपने आप को क्या बोलेगा? नहीं नहीं मैं कैसे काफिर हो गया, मैं तो मुस्लिम हूं, वो मेरे घर में गुनाह हो रहा है, गलत है, लेकिन मैं काफिर कैसे हो गया?
تمہارے گھر میں تمہاری حکومت ہے, تمہارا کنٹرول ہے, تمہارے اندر میں کوئی چیز ہو رہی ہے جو گناہ ہو رہا ہے, اور تم اپنے آپ کو کافر تو نہیں بول رہے نا, تو وہ حکومت میں کچھ غلط ہو رہا ہے, غلط کو غلط بولو, منع نہیں ہے, لیکن اس کو کفر بولنا, ان کو اسلام سے باہر کر دینا, یہ سب 50 کنٹری کے رولرز کو سب کو باہر کر دینا, یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے کیا؟ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے یہ خوارج کا طریقہ, یہ اسلام کا طریقہ نہیں, سنت کا طریقہ نہیں, سنت کا طریقہ نہیں. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل, اس کا جواب کون سی سب سے بڑی دلیل کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ سب کے سب اسلام سے باہر ہو گئے. اب سمجھنا کیا ہے کیا حقیقت میں دلائل؟ میرے بھائیوں آپ دیکھیے, سب سے پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھا, سب سے بڑا گناہ شرک, اور توحید سب سے اہم چیز. تو سب سے پہلا ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ توحید کی دعوت, قرآن و سنت کی دعوت. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں ہم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ گول ہے, اب وہ کیا ہوتا ہے جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. جو کرنے کا کام ہے بھائی اپنا عقیدہ صحیح کرو, لوگوں کا عقیدہ صحیح کرو, توحید کی دعوت دو. یہ کون روک رہا ہے تمہیں؟ توحید کی دعوت دو, عمل کی دعوت دو, اتباع سنت کی دعوت دو, یہ دعوت دو. یہ چیز جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. دیکھو آپ کو سلف سے اقوال ملیں گے, لوگ جیسے ہوتے ہیں نا ان پہ ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی رولر ملنے والے. ہم جیسے کام کریں گے نا, جب برے کام کریں گے, پر ایسی حدیث موجود ہے, فلاں کام کرو گے تم پہ ظالم بادشاہ مسلط اللہ کر دے گا. تمہارے کاموں کے مطابق تم پر ویسی چیز ملے گی دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے عبادیت صالحین, میرے جو نیک بندے ہیں یہ بھی سن لاؤ, ان کو تو میں زمین دے دوں گا, زمین پہ اللہ تعالیٰ حکومت دے دے گا, لیکن کسے؟ نیک. نیک تو بنو. توحید, توحید کے بنا نیک ہوتا ہے, اتباع سنت کے بغیر نیک ہوتا ہے. اقامت دین جو لوگ کہتے ہیں لیکن اس کے اندر توحید نہیں آتی کیا, اتباع سنت نہیں آتی کیا؟ تو مین چیز کو چھوڑ کر کے جو دوسری چیزوں پہ وہ لوگ وقت ڈال رہے ہیں, لیکن جو مین مقصد کیا ہے, آپ تو نیک بن جاؤ, آپ اپنے آس پاس سے نیکی پھیلاؤ, جو کرنے کا کام ہے وہ تو کرو, خود کے گھر کی تو تربیت کرو, اپنے علاقے میں تو توحید کی دعوت دو. کوئی شرک کر رہا ہے اس کو توحید بتاؤ. مثال کے طور پر ایک اور مثال, قرآن میں آیتوں کی جو ترتیب ہوتی ہے نا, ترتیب, وہ ترتیب کے مطابق اعمال بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وضو ہم کرتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, چہروں کو دھو. تو وضو میں ہمارے چہرے دھونا پہلے آتا ہے, وایدیکم, ہاتھ بعد میں ذکر ہے تو بعد میں آتا ہے. مطلب قرآن میں جو چیز پہلے وہ چیز ہم پہلے کرتے ہیں, جو چیز بعد میں ذکر ہے بعد میں کرتے ہیں. ایک اور مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے تھے, عمرہ کے دوران صحیح کرتے ہیں, صحیح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں گئے؟ صفا گئے, اور فرمایا ابدؤ بما بدا اللہ بہ, مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. پھر انہوں نے آیت پڑھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ صفا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں گئے؟ صفا. اور کیا کہا؟ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اہم بات, اہم دلیل. قرآن میں آمنو و عملوا الصالحات, آمنو یعنی ایمان لے آنا, عملوا الصالحات نیک کام کرنا. یہ جو چیز ذکر ہے تو پہلے کیا ذکر ہے؟ آمنو. بعد میں کیا ذکر ہے؟ عمل الصالح. تو عمل الصالح کا ذکر کہاں ہے؟ بعد میں ہے, پہلے آمنو ہے. اور یہ ایک نہیں, جو قرآن کی سافٹ ویئر ہے میں نے اس میں سرچ کیا کہ یہ ترتیب کے ساتھ آمنو و عمل الصالحات, ایسے کیسے یہ الفاظ قرآن میں کتنی جگہوں پر ہے؟ تو قرآن میں 50 جگہوں پر ہے, سیم ترتیب کے ساتھ, ہمیشہ آمنو پہلے, وہ عمل الصالحات بعد میں. تو یہاں پہ آمنو پہلے, تو ہمیں پہلے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ آمنو پہ کرنا ہے, ایمان پہ کرنا ہے, توحید پہ کرنا ہے, عقیدے پہ کرنا ہے, اپنا, لوگوں کا, یہی سب سے پہلے درست کرنے کی کوشش کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے سارے انبیاء کی سٹوریز. اب جو لوگوں نے یہ سوچ قائم کی کہ ہمارے لیے, ہمیں لگتا ہے سب سے اہم چیز دین اسلام میں حکومت ہے, حکومت مین چیز ہے, آپ انبیاء کی سٹوریز پڑھو, انبیاء کے قصے, واقعات, کہانیاں جو پڑھتے ہیں قرآن میں کتنی جگہوں پر ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, دیکھیے سارے انبیاء کی سٹوریز پڑھتے ہیں. سٹوری میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ قصوں میں کیا ملتا ہے؟ وہ انبیاء, نبیوں نے سب سے پہلے کس پہ فوکس کیا؟ کیا چیز پہ فوکس کیا؟ توحید کی دعوت, ایمان کی دعوت, یہی تھی ان کی دعوت. تو پولیٹیکل مشن چلا رہے تھے وہ لوگ, پولیٹیکل مشن جیسے یہ لوگ آج چلا رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ پولیٹیکل طور پر پوری کوشش صرف پولیٹیکل. جب یہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی چیز جو سارے نبیوں نے کیا وہی آپ بھی کرو, توحید کی دعوت دو, ایمان کی دعوت دو, وہی کرنا چاہیے. لوگ قبول کریں گے یا تو انکار کریں گے. کوئی قبول کرے گا تو پھر آپ کا بھائی ہے, نہیں انکار کیا پھر اللہ اس سے بھی اچھی بات ہے, آپ نے تو اپنا کام کر لیا نا, دعوت پہنچانا,
आपका काम है दावत पहुंचाना, करने का काम तो नहीं करना है। और जो दूसरी चीज है उसको नंबर 1 मकसद बनाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज के अंदर सारे नबियों की हम यही दावत देखते हैं। यहां तक आके कुरान में आयतें मिलेगी कि अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा तो अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत-तागूत, अल्लाह ही की इबादत करो, माबूदाने बातिला की से इज्तिनाब करो। तो हम क्या देखते हैं, यही सिखाया गया, यही सारे नबियों की सबसे बड़ी दावत। आप देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कौन सा मिशन लेके कर रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल मिशन था, चलो सब लोग मिलो, हम लोग मिलकर हुकूमत बनाएंगे, ये था मकसद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी एक बार बताया कि मेरा ये मकसद है, मुझे इसलिए भेजा गया है? हम देखते हैं वाज़ेह तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत दे रहे हैं, बल्कि उल्टा आप देखोगे सूरह फुस्सिलत सूरह 41 की आयत नंबर 1 से 5 पढ़ेंगे, उसकी तफसीर में आता है कि मक्का के मुशरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल के आए। उतबा बिन रबिया, मक्का के मुशरिकों का सरदार, वो आया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेशकश की। और सीरत की किताबों में वाकया जिक्र है, तब सूरह फुस्सिलत की तफसीर में भी जिक्र है। क्या वाकया है कि वो लोगों ने आकर कहा कि हम आपको हमारा बादशाह बनाना चाहते हैं, आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे, बस आप इतना करो, ये जो घर घर में लोग बट रहे हैं कि कोई ईमान ला रहा है, कोई कुफ्र कर रहा है, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ हो रहा है, आप ये दावत छोड़ दो बस, और हम आपको अपना बादशाह बना देंगे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं सोचे कि चलो मेरा मकसद तो बादशाह थी, हुकूमत थी, मिल रही है, हुकूमत हाथ में आ रही है, बाद में मैं जो भी चेंज करना है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं सोचे, बाद में मैं इस्लाम की दावत भी ले आऊंगा, हुकूमत तो मिल रही है, मेन मकसद तो आ रहा है हाथ में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली इनकार कर दिया, डायरेक्टली इनकार कर दिया, क्योंकि खुद से थोड़ी करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के तहत करते थे। सूरह फुस्सिलत उस वक्त पर नाज़िल हुई और वो पढ़कर सुनाई गई, और तब वो बात वाज़ेह थी कि सवाल ही नहीं था मैं कोई बादशाह के लिए आया हूं, क्या कोई हुकूमत के लिए आया हूं? अच्छा हुकूमत मकसद है तो कितने नबियों को हुकूमत मिली नहीं, कितने नबी अंबिया के लोगों ने उनका इनकार कर दिया, कितने नबियों का तो कत्ल कर दिया गया, कितने अंबिया को झुटलाया गया। अब वो लोगों को बादशाह तो नहीं मिली। अगर बादशाह मकसद होता तो क्या वो सब नाकाम हो गए, क्या वो सब फेल हो गए? सोचने वाली बात है कि नहीं? उसी तरह आप सोचिए, एक और दलील सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक गिरोह रहेगा, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, एक गिरोह मेरी उम्मत में रहेगा हमेशा जो वाज़ेह तौर पर हक पर होगा, यानी एक गिरोह होगा जो क्लियरली हक पर होगा, ऐसा एक ग्रुप रहेगा मेरी उम्मत में हमेशा। मतलब ऐसा होने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा जमाना वक्त दौर नहीं आने वाला जो कोई भी सही रास्ते पर नहीं है, एक गिरोह हमेशा सही रहेगा। यानी सही जवाब चुनो तो ऐसा नहीं होने वाला सब गलत जवाब दिए, एक आंसर तो सही हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हिदायत देना, रास्ता बताना ये मकसद है। सही रास्ता बताने वाले लोग हर जमाने दौर में एक गिरोह तो क्लियर कट रहेगा, ज़ाहिरीन अलल हक़, वाज़ेह तौर पर। लेकिन हुकूमत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुस्नद अहमद में हदीस है सही सनद से कि इस उम्मत में एक खिलाफत रहेगी, नबूवत रहेगी जब तक रहेगी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा तो नबूवत खत्म, फिर खिलाफत होगी जो आला मिनहाजिल नबूवत के तरीके पर, तो वो जब तक रहेगी तब तक रहेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो तब वो खिलाफत आला मिनहाजिल नबूवा खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद बादशाहत आएगी, बादशाहत में ऐसी बादशाहत होगी जो थोड़े उसके अंदर थोड़ी तकलीफ होगी, वैसी बादशाहत होगी, फिर जुल्म वाली बादशाहत होगी, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत से पहले फिर से खिलाफत आएगी आला मिनहाजिल नबूवा। यहां पे बात क्या है कि जैसे जो लोग कहते हैं नहीं खिलाफत हमारा मकसद है, अगर होता तो फिर हमेशा रहती, हमेशा खिलाफत आला मिनहाजिल नबूवा रहती, जैसे ज़ाहिरीन अलल हक़ गिरोह हमेशा रहेगा, वाज़ेह तौर पर जो हक पर एक गिरोह है, ग्रुप है, एक जमात है जो वाज़ेह हक पर रहेगी, वो लोग रहेंगे, हर जमाने दौर में रहेंगे, तो एक जमात तो रहेगी। ऐसे ही ये भी रहता था अगर ये मकसद होता, ये मकसद है तो इसीलिए है, हिदायत मकसद है तो एक गिरोह है, लेकिन जो हुकूमत जिसको मकसद बोलते हैं वो तो नहीं है क्लियरली वाज़ेह तौर पर। आगे बढ़ते हैं, ये लोग एक सोच पेश करते हैं, कौन लोग? जिनके बारे में आज वाज़ेह कर रहे हैं खुद कि बाज़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम में जो तौहीद मेन मकसद है, हमारा दीन इस्लाम में मेन मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मेन मकसद है, अल्लाह ही की इबादत हो, अल्लाह के अलावा और माबूदों की इबादत ना हो, ये है दीन इस्लाम में मकसद। तो ये लोगों ने, जो लोग एक सियासी सोच रखते हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं, जो समझते हैं कि मेन मकसद इस्लाम का हुकूमत लाना है, बादशाहत कायम करना है, या हुकूमत का बादशाहत लफ्ज़ अवॉइड करते हैं, हुकूमत मकसद है, खिलाफत मकसद है, जिनका ये कहना है,
تو وہ لوگ ایک بات کہتے ہیں غیر مسلم ملک میں رہنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، تم غیر مسلم ملک میں رہتے ہو۔ اچھا اگر یہ کفر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، تو کیا کفر میں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سے بعض کو حبشہ بھیجا، ایبیسینیا، حبشہ، وہاں پہ جو بادشاہ نجاشی تھا اس وقت پر، تب تو انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں ایمان لایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ نہیں۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لوگوں کو بھیجا تو ایک کفر کی حکومت میں بھیجا، کفر کی حکومت میں بھیجا، اگر رہنا وہاں کفر ہوتا تو پھر کیسے بھیجے؟ اور کتنے صحابہ تابعین کی خبر ملے گی آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ انڈیا کے بارے میں صحیح ثابت بات ہے کہ مالک بن دینار تابعی انڈیا میں آئے تھے، تو اگر یہاں پہ رہنا، اگر کفر کی حکومت میں رہنا اگر کفر ہے تو پھر یہ لوگ کیوں آئے تھے یہاں پر کفر کے اندر رہنے، کفر کے اندر آئے تھے رہنے کے لیے، حبشہ کیوں بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں، بات یہ ہے کہ یہ پورا کنسپٹ غلط ہے۔ ہاں کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا اسلام کو، میں اسلام کی تعلیم کو نہیں مانتا، یہ اسلام میں غلط ہے، تو پھر کفر ہو گیا واضح۔ اچھا ایک اور بات، کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص اگر کفر کی بات بولتا ہے، کوئی شخص بولتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس کے اندر کیا پروسیجر ہے مسلمان لا الہ الا اللہ بول رہا ہے اور کفر کی بات بولا اس نے، تو اس کا ایک پروسیجر ہے، آپ کو پتا ہے؟ یعنی کہ اس کو کیا ہم لوگ جا کے بول سکتے ہیں تم تو اسلام سے باہر ہو گئے؟ تکفیر معین جس کو بولتے ہیں، یعنی کوئی خاص شخص کو اسلام سے باہر کرنے کا قاعدہ ہے، معلوم ہے کیا قاعدہ ہے؟ ایسے ہی کوئی بھی کسی کو بھی تھوڑی باہر کر سکتا ہے کہ تم باہر ہو گئے، اس کے اندر پہلے تو کفر کا فتویٰ علماء دیں گے، وہ بھی اس کے اندر جو ٹرینڈ علماء ہیں وہ دیں گے۔ نمبر دو، وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ما عرفت بقولک، تم نے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، انٹینشن کیا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو حدیث ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے الفاظ کہے کہ ما یسرنی ان داری او منزلی الی جنب المسجد، میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرا گھر بالکل مسجد کے بازو میں ہو، کوئی خوشی کی بات نہیں میرے لیے۔ بہت دور سے آتے تھے وہ، بہت تکلیف سے آتے تھے، تو کسی نے کہا ارے کتنا اچھا ہوتا تمہارا گھر مسجد کے بازو میں ہوتا، تو انہوں نے یہ بات بولے۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ ما عرفت بقولک، جب تم نے کہا تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جب مسجد آؤں تو میرا آنا لکھا جائے، ایک ایک قدم کا ثواب ملتا ہے نا، اور جب میں جاؤں تو جانا لکھا جائے۔ مطلب کبھی کبھی کوئی بات سن کر غلط خیال کبھی آتا ہے ذہن میں، تو اسلامی طریقہ کیا ہے، واضح طور پر پوچھو کیا مطلب کیا ہے آپ کا۔ دوسری چیز، کیا آپ کو پتا ہے 3 ہے جن کی قلم اٹھا لی گئی ہے، 3 ہے جن کی قلم اٹھی گئی ہے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، پاگل جب تک عقل نہ آ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ قلم اٹھی ہے یعنی گناہ نہیں لکھے آ رہے، گناہ نہیں لکھے آ رہے، تو گناہ ہی نہیں تو کفر کہاں سے ہے؟ گناہ تو کفر سے، گناہ سے اوپر کی چیز ہے نا۔ تو کبھی ایسا سننے میں آتا ہے نا فلاں نے ایسا کہہ دیا، وہ شخص نے، بچے نے کہہ دیا، کوئی پاگل شخص نے کہہ دیا، یہ سب تو قلم اٹھی گئی۔ ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لیے 3 چیزیں معاف کی گئی ہے، الخطا، مسٹیک، غلطی۔ جیسے پوچھے کہ تم نے یہ بات بولے، سوری میں کچھ اور بول رہا تھا، غلطی سے یہ بات ہے، غلطی معاف ہے۔ وہ نسیان، جو بھول گیا آدمی، بھول گیا، جو آدمی بھول جاتا ہے وہ کیا، وہ چیز معاف ہے۔ وہ مستقل ہوا نہیں، جو اس پہ جبر کیا جائے، فورس کیا جائے، وہ چیز کیا ہے، معاف ہے۔ مطلب کیا ہے، کسی کے سر پہ کسی نے گن رکھ دیا اور کہا کفر کرو، کفر کی بات بولو، اور اس نے بول دیا، تو کیا وہ اسلام سے باہر ہو گیا؟ معاف ہے، مطلب گناہ ہی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے تو کفر ہونا تو دور کی بات، گناہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو یہاں پہ بعض لوگ جو بولتے ہیں نا ارے وہاں پہ اسلامک حکومت کے قانون کیوں نہیں چل رہا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے ان کی کیا مجبوری، انٹرنیشنل طور پہ کیا پریشر ہے، کیا پرابلمز ہے، کیا پالیٹکس ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ چلو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی گلی کا کوئی گنڈا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں جا کے روک رہے ہو؟ تو لوگ بولیں نہیں ابھی گنڈے کے کیسے نہ کرو، بھائی تمہارا پرابلم ہو پرابلم، اور وہ حکومتوں کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا کہ وہاں انٹرنیشنل طور پہ بھی کوئی گنڈا بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے ان کے بھی اپنے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو کافر کرنے کا طریقہ اسٹارٹ ہوا ہے نا، یہ سب باہر، یہ سب کافر، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں نا آپ دیکھو گے نا نرمی ہے میرے بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر بول دے اذا قال لاخیہ یا کافر، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کہہ دے، اخیہ اپنے بھائی سے کہہ دے اے کافر، تم کافر ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں روکا، کہا فَإِنَّهُ كَقَتْلِهِ، ایسا ہے جیسے اس کا قتل کر دیے۔ دوسری حدیث میں کہا فقط باء بها احدهما، اگر ایک نے دوسرے کو بولا تو دونوں میں سے ایک تو پکا ہے، پھر
وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ، جیسا آپ کہا اگر وہ ہے تو ٹھیک، وَإِلَّا رَجَعْتَ إِلَيْهِ، نہیں تو تم ہی تو واپس آ جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلے حدیث صحیح بخاری کی، اور اس سے پہلے والی حدیث دار کی صحیح سند ہے۔ مطلب کیا؟ اب آدمی نے، ایک شخص نے دوسرے کو کہا کافر، یہ کافر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ نہیں ہے نا رجعت علیہ، تم ہی تو واپس آئے گی وہ چیز۔ تو وہ بولتا نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں کہاں کافر ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب ایکسپلین کیا، سمجھاتے ہوئے انہوں نے ایک جو جملہ کہا، ایسی باتیں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ رجعت علیہ، اسی پہ وہ چیز واپس آئے گی۔ اب یہ تو بول رہا ہے میں تو مسلمان ہوں، میں کہاں کافر ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر آج نہیں ہونا، ہو سکتا ہے خاتمہ اس پر ہوگا۔ یعنی کہ تم نے اس کو کافر بولے بھائی کو، مسلمان بھائی کو کافر بولے، ڈرے اس چیز سے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز تم پہ واپس آئے گی، تم آج نہیں، ہو سکتا ہے خاتمہ اس پہ ہوگا۔ ڈرنے والی بات ہے کہ نہیں۔ اور یہاں پہ تو پوری حکومتوں کو، سارے لوگوں کو، سب کے سب کافر ڈائریکٹ۔ یہ ایسی چیز تقریر، یہ طریقہ کس کا ہے؟ وہ جو خوارج جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو ایمان کے لیے کھڑے رہنے والے، قربانی دینے والے، ایمان کی حفاظت کرنے والے، دین اسلام کو پہنچانے والوں کو کافر بول دیا۔ یہ خوارج کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی آیت حدیث لے کر کے اپنے طرف سے کچھ سمجھ کر کے بولے کافر ڈائریکٹ۔ یہ طریقہ تھا ان کا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع پر چند باتیں آ سکی آج، لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ مین پوائنٹ آپ نے سمجھا ہوگا۔ مین بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسی سے اللہ کی مدد ملے گی، اسی سے حفاظت ملے گی، اسی سے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، قرآن میں وعدہ ہے انہی کے لیے امن ہے، جو توحید پہ قائم ہوتے ہیں ان کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، حفاظت ہے اللہ کی۔ آپ صحیح راستے پہ چلو، آپ نیک راستے پہ چلو، اللہ دنیا میں بھی آپ کی مدد کرے گا، آخرت میں مدد کرے گا۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ توحید سیکھو میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ اسے کلمہ پڑھیں گے، توحید سیکھو، صحیح چیز سیکھ کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ ہے ہمارے دین کا، دین اسلام کا یہ بنیادی کوشش، بنیادی تعلیم۔ باقی اسلام نے امن کا راستہ سکھایا ہے، سلامتی، پڑوسی کی حفاظت کرو، ہاں کہ فساد نہ پھیلاؤ، فتنہ نہ پھیلاؤ، ایک جان کی حفاظت ہے، ساری جانوں کی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام پر عمل کرتا ہے، کہ جان کی حفاظت اسلام نے سکھایا۔ ایک معصوم کا قتل ہو کیسا ہے؟ جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل ہو گیا۔ یہ ہے جو اسلام نے سکھایا، یہ ہے امن کا راستہ، سلامتی کا راستہ۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر وہ سمجھ کر کے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں جہاں مشکلوں میں، پریشانیوں میں، اللہ ان کی مدد کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے، نیک راستے پر چلنے والا، تیز دین پر عمل کرنے والا بنا دے، تیز دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔